دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو گیا ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے بندہ کہتا ہے کہ جی میں تو گھر میں ہوں اور ہوتا وہ مارکیٹ میں ہے، میں تو مسجد میں ہوں ہوتا وہ دفتر میں ہے. تو اس طرح کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے. جھوٹ بولنے سے قرآن و سنت میں بہت منع کیا گیا ہے. فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر ڈالتا ہے. تو اس لیے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے بھی پہلے آپ کو پتہ ہے کس لقب سے مشہور تھے؟ ایک لقب تھا امین اور دوسرا لقب کیا تھا؟ صادق. کیا لقب تھا؟ صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا. یہاں تک کہ آپ نے اس کو اپنی نبوت کے دلائل میں بیان فرمایا. جب کوہ صفا پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا نا تو آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر میں کہوں فوج آ رہی ہے تو کیا اس بات پر تم یقین کر لو گے؟ تو سب حاضرین بیک زبان بولے کہ جناب ہم یقین کریں گے. حالانکہ پہاڑی چھوٹی سی آپ نے دیکھی نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی بار بار دکھائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو پہاڑی آپ نے دیکھی نا، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے کوئی فوج چھپ تو نہیں سکتی نا. اس دور میں ممکن ہے تھوڑی سی بلند ہوگی، اب تو ایک کمرے کے چھت کے جتنی بلند ہے. اب جو کوئی فرش اونچے ہوتے ہوتے وہ اتنی رہ گی، لیکن ممکن ہے اس وقت کوئی مسجد کے چھت جتنی بلند ہو تو اس کے پیچھے کوئی فوج چھپ سکتی نہیں. بالفرض چھپ بھی جائے تو گھوڑوں پر سوار ان کی آوازیں یا سوار ہو کر آ رہے ہیں تو گرد و غبار اڑے گا، ان میں سے کوئی نشانی موجود بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا بھائی تم کیوں یقین کرو گے؟ ان کا اس وجہ سے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ، اس وجہ سے ہم یقین کریں گے. حالانکہ انہونی خبر ہے فوج کا آنا، اس کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، نہ آوازیں ہیں نہ کوئی گرد و غبار ہے، کچھ نہیں ہے. پہاڑی بھی چھوٹی سی، بڑی سی پہاڑی ہو پھر تو بندہ کہے کہ اس کے پیچھے فوج ہے. چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے تو چھپ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا پھر بھی ہم یقین کریں گے انہونی. کیوں؟ کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر نبی پاک فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا اور بت معبود نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سچ بولے تو ہمیں بھی چاہیے کہ سچ بولے. موبائل فون پر اپنی معذوری اور مجبوریوں کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں تو فلاں جگہ پہوں، میں تو فلاں جگہ پہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک کام اور بڑھ گیا ہے، غیبتیں، چغلیاں، چیٹنگ، بلا وجہ کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا تو فلاں ایسا تو فلاں ایسا. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ضرورت کا میسج کریں، بلا وجہ میسیجز کی کیا ضرورت ہے، اگلے کا بھی وقت برباد کرنا. ہاں دین کے میسج کریں، لیکن اس میسج میں اب میں پھر ایک اور احتیاط عرض کروں گا. وہ کیا ہے؟ وہ احتیاط یہ ہے کہ احادیث پاک کو، قرآنی آیات کو لوگ آگے سینڈ کرتے ہیں. اس میں کیا بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ میں نے خود دیکھا قرآنی آیات کہہ کر لوگ سینڈ کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ قرآنی آیات نہیں ہے. تو پھر کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. حدیث پاک لکھ کر سینڈ کر رہے ہیں، یعنی کسی نے لکھی ہوتی ہے وہ آگے فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے خیال میں وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. ہے بھی نیکی، اگر حدیث ہو صحیح ہو تو نیکی ہے. وہ اپنے گمان میں نیکی کر رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. حدیث آگے کوئی بڑھائے تو اس کو تو سرکار کی دعا ملے گی نا. سرکار نے فرمایا نضر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے. یہ دعا آج بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور جیسے سنا تھا ویسے آگے پہنچا دیا. اب دیکھو جیسے کی قید ہے، جیسے سنا تھا ویسے آگے پہنچا دیا. تو اب کسی نے حدیث صحیح اس تک پہنچی نہیں ہے، اسے آگے فارورڈ کر دی، تو اس کو اس وعید کو ذہن میں رکھنا چاہیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی جو بات حضور نے نہیں فرمائی، کہا کہ جو حضور نے فرمائی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اس لیے حدیث پاک کو روایت کرتے ہوئے جو ہمارے محدثین تھے، بڑے بڑے بزرگ جن کی عمریں حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزری،
وہ بھی جب حدیث کا متن بیان کر چکتے تو ایک لفظ کہتے تھے او کما قال، یا جیسے حضور نے فرمایا. یعنی ہم نے حدیث تو بیان کی ہے لیکن ممکن ہے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں، تو اس لیے احتیاطاً کیا کہتے تھے، او کما قال، یا جیسے حضور نے فرمایا، تاکہ احتیاط اتنی رکھی. محدثین نے تو یہاں تک احتیاط کی کہ ایک محدث سے وہ کسی سے حدیث سننے گیا کہ اس کے پاس حدیث پاک ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو جو کہ بدک گیا تھا اس کو بلانے کے لیے جھولی سے ایسے اشارہ کر رہا، اور جھولی میں کچھ نہیں. اس نے اس کو یہ انسینٹیو دیا کہ میری جھولی میں چارہ ہے تو تم ادھر آ جاؤ، تو وہ جانور آ بھی گیا. تو وہ ادھر سے ہی واپس الٹے پاؤں پلٹ گئے. کہا کہ جی اتنا سفر کر کے آپ حدیث سننے آئے تھے تو آپ نے سنا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس نے جانور کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس وجہ سے میں اس سے حدیث نہیں سنوں گا. ممکن ہے حدیث میں کوئی اپنی طرف سے ہی کوئی اضافہ ہی نہ کر دے یا کوئی کمی بیشی نہ کر دے، اس وجہ سے اتنی احتیاط کی ہے. تو ہمیں بھی جب کوئی حدیث آئے تو اگر تو کوئی اتھینٹک سورس سے ہے جس پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا، تو اس کو تو آپ فارورڈ کریں. لیکن اگر جو ہے وہ اتھینٹک سورس نہیں ہے تو اس کو فارورڈ کرنے سے اجتناب کریں. اس وجہ سے ہم نے ایک براڈ کاسٹ سروس بھی بنائی جس میں ہم ڈیلی میسیجز بھیجتے ہیں کہ بھائی لوگ اس کو فارورڈ کریں. اس میں اگر آپ شامل ہونا چاہیں براڈ کاسٹ میں تو آپ راہیل اقبال سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں ہم ڈیلی میسیجز بھیجتے ہیں. اس میں کبھی حدیث پاک ہوتی ہے، کبھی قرآن پاک کی کوئی آیت ہوتی ہے، کبھی کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے، لیکن ہم اتھینٹک سورس سے لے کے اس کی چھان بین کر کے پھر اس میسیج کو بناتے ہیں تاکہ ایک چیز ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں تو وہ کوئی کچی یا ناپختہ چیز نہ ہو جس پہ کوئی اعتراض یا کوئی آبجیکشن ہو سکے یا کوئی وعید میں داخل نہ ہو جائے ثواب لیتے لیتے.